بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah. With every step we take, Bismillah, Bismillah. With every word we say, Bismillah, Bismillah. And every game we play, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. With everything we do, Bismillah, Bismillah. With everything that's new, Bismillah, Bismillah. With every place we go, Bismillah, Bismillah. And every friend we know, Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے جب ہم نے قصص الانبیاء کا پروگرام شروع کیا تھا، اور فروری میں اس کی آخری قسط آپ کے سامنے رکھی تھی. اور اس آخری قسط میں ایک سروے کیا گیا تھا تمام حاضرین کا کہ آئندہ سیریز کیا ہو. تو اکثریت کی رائے یہی تھی کہ عشرہ مبشرہ کی سیریز چلائی جائے. اور الحمدللہ جب ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی برکت بھی ہوتی ہے اور معیت بھی ہوتی ہے اور اس کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے. تو آج آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ سیریز کی پہلی قسط میں رکھنے جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو ہم نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو مقدس ہستیاں جن کی سیرتیں ہم سنیں گے اور پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کی سیرتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کا یہ ظاہر ہے کہ صرف قصہ گوئی محض قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے نا، اس میں جو عبرتیں ہیں، جو درس ہے ہمیں ملتا ہے، جو سبق ہمیں ملتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی. اور ان 1 لاکھ سے زیادہ افراد میں سے تمام کے تمام صحابہ کرام تھے. اور ان 1 لاکھ افراد میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو جنریشن تیار ہوئی اسے یونیک جنریشن کہا جاتا ہے. وہ ایسی جنریشن تھی جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی اور نہ تاریخ میں دوبارہ یہ ہو سکتی ہے. اور اسی جنریشن کی وجہ سے
آج اسلام پورے زمین پر پھیلا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ یہ امت کے ہیرو ہیں، یہی اسٹارز ہیں، انہی کی کہانیاں ہمیں سننی چاہیے، انہی کی سیرتیں ہمیں سننی چاہیے، ان کے واقعات ہمیں یاد ہونے چاہیے، ان کی سیرتیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ ہمارے ہیرو ہیں جن کا قصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بے شمار مواقع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ ان آیات کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن میں صرف صحابہ کرام کی فضیلت پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضعیف حدیث ہے لیکن اس کا مفہوم بالکل صحیح ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے ساتھی ستاروں کی مانند ہیں، اسٹارز، امت کے اسٹارز، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے راہ راست پاؤ گے۔ تو آج ہم ان 10 اسٹارز کی بات کریں گے، اور ان 10 اسٹارز میں سے ایک اسٹار جس کی ہم سیرت بیان کرنے جا رہے ہیں آج، اس کی سیرت ہم بیان کریں گے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے اسٹارز یہ گائک اور یہ فنکار نہیں ہیں، ہمارے اسٹارز امت کے وہ ہیرو ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹار کہا ہے، نجوم۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کے خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے مقام اور مرتبے کو بعد میں آنے والے لوگ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ کتنا ہی نیک عمل کریں، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی بنفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم، تم میں سے یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا جو مٹھی بھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یعنی اگر ہم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی مٹھی بھر کوئی چیز خرچ کرے، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔